بابا سے بلا ضرور پڑھ لیا اللہم صلی اللہ علیہ آج کی اس بابرکت و باعزت و باعظمت مہینے کی مجلس عزا میں آپ تمامی حضرات نے زیر شرکت کیا ہے، اس بات سے عزا خانہ ہے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں، اور مولا آپ تمام کے ایک ایک قدم اس مجلس عزا میں آپ لوگوں کے حاضری کو مولا قبول عطا فرمائیں۔ سب ایک بابا سے درود پڑھ لے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ذکر شہادت میں جناب علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی میں شہادت پیش کروں گی۔ اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات میں بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگ اس سے واقفیت ہو جائیں پوری طرح سے۔ جناب علی اکبر جو ہمارے امام علی مقام مولا حسین شہید اعظم شہید کربلا کے شہزادے ہیں، ان کا لقب ہے ہم شکل پیغمبر شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شبیہ مصطفیٰ کہا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلب ان شارٹ اگر کہیں مختصر کہیں تو کاربن ہوگی ان کی شبیہ، یعنی دیکھنے میں یعنی چہرے سے ایسے تو تمام جتنے بنی ہاشم ہیں 18 بنی ہاشم وہ سب کے سب ان کی صورت توجہ چاہوں گی، ان کی سب کے سب صورت مولا علی سے ملتے ہیں، کبھی کبھی امام حسن سے ملتے ہیں یا خود رسول کائنات سے، لیکن ہوتا ہے نا کہ ہلکا سا شکل کبھی سائڈ سے ملے ہے نا ملتا جلتا، لیکن واحد ایسے 18 بنی ہاشم میں واحد ایسے جناب علی اکبر ہیں کہ جن کی شکل جو بالکل رسول اللہ سے ملتی جلتی ہو، مطلب اگر کوئی رسول اللہ اور جناب علی اکبر کو ساتھ میں رکھ دے تو کوئی پہچان نہ پائے گا۔ اور جس طرح رسول عربی اپنی جوانی کے وقت میں جس طرح سے دکھتے تھے، پورے شباب میں پورے رباب میں ان کے چہرے انور پہ جو اتنی زیادہ نورانی جو پرکشش تھی، وہ 18 سال کے علی اکبر میں پائی جاتی۔ دیکھنے والے نے دیکھا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے جی، اور پڑھنے والے پڑھتے ہی ہیں اکثر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ان کے لیے پیش نظر کر رہی ہوں کہ جناب علی اکبر کو جو دعاؤں میں مانگے وہ بھی مولا حسین۔ میں آپ پر ایک جملے پیش کروں، ہم کہتے ہیں نا کہ جو قسمت میں نہ ہو وہ حسین سے مانگے، لیکن جو خود حسین اپنے بیٹے کو مانگے، وہ بھی ایسے بیٹے کو کہ جو ہو بہو رسول عربی سے ملتے جلتے، تو یہ کیسے ممکن نہ ہو کہ اللہ انہیں نہ دے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وسیلہ بہت ضروری ہے۔ جو اللہ سے زیادہ قرب میں ہے ہم ان سے التجا کرتے ہیں، اور وسیلہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہوتا، وسیلہ مطلب ہوتا ہے ذریعہ، ہے نا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ جن سے راضی ہو، اللہ کی رضا میں مولا حسین راضی ہیں، اور خود مولا حسین کی رضا میں اللہ رضا ہو راضی ہو، تو ان کے بارے میں اور کیا ہی جی؟ انہوں نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، دعاؤں میں، کیونکہ رسول عربی کے جانے کے بعد مولا حسین بہت ہی تنہا ہو چکے ہیں، کیونکہ ہر وقت ان کی آنکھیں رسول اللہ کو ڈھونڈتی، ہر وقت۔ جب انہوں نے ایسے ہی وہ مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی زیادہ ان کی آنکھ بھر آئی تھی، تب انہوں نے دعائیں مانگی، انہوں نے دعا کی اور دعا یہ کیا کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اب رسول اللہ دوبارہ آئے، ہے نا۔ ویسے تو وہ
ظاہری حیات میں نہیں ہے لیکن باطنی حیات میں ضرور ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں تمہیں تمہاری حاجتوں کو ایسے سنتا ہوں جیسے میرا خدا سنتا ہے، اور تمہاری حاجتوں کو میں ایسے دیکھتا ہوں، تم سب کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی۔ تو رسول اللہ بھی حیات میں ہے لیکن باطنی حیات ہے۔ ٹھیک اسی طرح انہوں نے عرض کیا کہ یا میرے رب، آپ کو اپنی ربوبیت کا واسطہ مجھے ایک ایسا بیٹا عنایت فرما، ایسا بیٹا عطا کر جو جنہیں میں دیکھوں تو مجھے میرے نانا جان کی کمی محسوس نہ ہو۔ کبھی یہ حسین اداس ہوتا ہے جی، کبھی حسین روتا ہے، صرف اپنے نانا جان کی یاد میں صرف نانا جان کی یاد۔ تو بس یہی کہنا تھا کہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو جسے میں دیکھوں تو میرے قلب کو سکون ملے۔ جب جناب علی اکبر اس دنیا میں آئے، پہلے مولا حسین کے گود میں آئے، ٹھیک ایسے ہی تھا۔ یہ واقعہ مولا علی کے لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں وہ تشریف لائے تھے، ایسا ہی ہے نا جی، سب مانتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خواب غفلت ہے۔ تو 3 دن کے بعد جب مولا کائنات آئے رسول اللہ کے پاس، تو انہوں نے آنکھ اس وقت نہ کھولی تھی اپنی اماں کے گود میں، مولا علی نے انہوں نے آنکھ نہ کھولی تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ کی گود میں آئے تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ٹھیک اسی طرح جناب علی اکبر اپنی اماں کی گود میں تھے تو انہوں نے نہ اپنی آنکھیں کھولی اور نہ ہی، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے یا ہنستا ہے، کچھ بھی آنکھ کھولتا ہے دیکھتا ہے، لیکن انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی، اور جب ان کے چہرے انور کو دیکھا، کہا کہ یہ بے شک یہ بالکل ہو بہت رسول اللہ کے چہرے انور جیسے، ہم شکل پیغمبر۔ جیسے ہی مولا حسین کے گود میں آئے، علی اکبر نے اپنی آنکھیں کھولی اور انہوں نے سلام کیا، سلام علیکہ یا شہید کربلا۔ کیا کہنے، اس وقت جناب علی اکبر فرما رہے ہیں کہ سلام علیکہ یا شہید اعظم شہید کربلا۔ انہوں نے وعلیکم السلام کا جواب دیا، انہوں نے آنکھیں کھولا، پہلے اپنے بابا جان کی زیارت کی۔ تو اب لوگ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بچہ اس دنیا میں ابھی آ رہا ہے اور وہ بول رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو وہ واقعہ یاد دلا دوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام، مریم جب وہ گود میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا کہ میں نبی ہوں جی، میں اللہ کا بھیجا نبی ہوں، اور میری اماں اتنی پاک ہے کہ جس کی قرآن میں گواہی اللہ نے دی ہے کہ مریم کو میں نے پاک کیا کیا ہے۔ تو جب ایک نبی یعنی جسے ہم مریم کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ اگر ان کے بیٹے اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی بول سکتے ہیں، اپنی زبان کو جنبش دے سکتے ہیں، جو خود فاطمہ کا لال ہو ان کا بیٹا نہیں بول سکتا، جو سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ شہزادے کا بیٹا ہو، کیا وہ اپنی زبان کو جنبش دے اور اسے لوگ قابل قبول بھی نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ بہرحال جناب علی اکبر اس دنیا میں آئے، تب اس وقت ہمارے مولا واقع حسین نے القاب سے نوازا تھا اور یہ لقب دیا تھا کہ ہم شکل پیغمبر، ہم شکل مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ لقب کچھ یوں ہی نہیں ملا جی، اور ویسے بھی رسول اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم اہل بیت کی مرضی سے کچھ بھی کام کو انجام نہیں دیتے، ہم اہل بیت اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، جو اللہ نے حکم دے دیا ہم اسے ہی نبھاتے ہیں۔ جناب علی اکبر کے کیا کہنے کہ وہ قد و قامت میں بھی بہت زیادہ لمبے تھے جی، ویسے تو تمام بنی ہاشم کی قد و قامت کافی لمبی چوڑی تھی، لیکن جہاں تک علی اکبر کی بات ہے کہ جب وہ بولتے، جب وہ کلام کیا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ صرف صورت میں مصطفیٰ نہیں ہے، سیرت میں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت میں بھی مصطفیٰ۔ جس طرح رسول اللہ ٹھہر ٹھہر کے باتوں کو بیان کرتے ہیں،
حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح علی اکبر بھی بیان کرتے ہیں۔ اور علی اکبر جب تمام اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو ہمیشہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے بابا حسین ہیں، بلکہ تم یہ دیکھو کہ میں شکل پیغمبر ہوں، اور جب بھی تم مجھے دیکھو گے تو یاد رکھنا ہمارے جد امجد نانا جان کو ضرور یاد کرتے رہنا۔ صرف اس لیے نہیں کہا کہ وہ کی صورت میں مصطفیٰ کی جھلک۔ جب ہم نے تمام بھائیوں کو دیکھا کہ میرے سارے بھائی ہوتے ہیں نا، سارے بچے ایک ساتھ کھیل رہے ہیں، اب کوئی بچہ اگر نہ کھیلے تو انہیں اور بھی زیادہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی میرے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہا، تو وہ اتنے چھوٹے تھے کہ تمام تیگ و تلوار رکھا ہوا تھا، تمام تیگ و تلوار رکھا ہوا تھا، اور وہ ٹھیک سے چل بھی نہ پا رہے تھے۔ وہ تمام تلواروں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ ان کی اماں نے جب دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی، کہا میرے بچے کو کہیں چوٹ نہ آ جائے، کہیں ہے نا اذیت نہ ہو جائے، یا کسی قسم کی جو ہے انہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ فوراً نکل پڑی۔ مولا حسین نے کہا ٹھہر جاؤ، کہا کہ رک جاؤ، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے۔ عام بچے تو کھلونے سے کھیلتے ہیں، لیکن میرے گھر کے بنی ہاشم کے شہزادے تیگ و تلوار سے کھیلا کرتے ہیں۔ ان کا کھلونا تلوار ہے، تیگ ہے، جی چھری جسے کہتے ہیں، تیر ہے، کمان ہے نا، جو کہتے ہیں مولا حسین نے فرمایا کہ عام بچے جو ہے وہ لکڑیوں کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ہے نا، لکڑیوں کے اس زمانے کے لکڑی کے پالان پر بیٹھا کرتے ہیں، اور اسے ہی اپنا گھوڑا، لفظ ہی غلط ہے، بے بس نہیں تھے، بے کس تھے۔ دیکھیے بے بس وہ ہوتے ہیں کہ جن پر کوئی زور نہ ہو، خود پر قابو نہ ہو، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے صبر کے، جی انہیں ہم بے بس کہیں گے، لاچار کہیں گے، لیکن بے کس اسے کہتے ہیں، بے کس اسے کہا جاتا ہے دکھا سکتے۔ اللہ نے وہ بقوت بصلاحیت انہیں عطا کیا تھا۔ اگر امام حسین چاہتے، جن لوگوں نے پانی پر قبضہ کر رکھا تھا، جی 9.25 لاکھ کا پہرا تھا نہر فرات میں، نہر فرات بہت بڑا ہے، جو جنگ صفین، آپ لوگوں نے صفین کا واقعہ سنا ہوگا، صفین سے لے کر کربلا، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، صفین سے لے کر کربلا تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ آپ کو نہر فرات کہتے ہیں، انگلش میں یوفریٹس ریور کہتے ہیں، اور اتنا لمبا ہے، اتنا زیادہ، مطلب جیسے کہ گنگا ندی ہے، یہ تو ندی کی مثال ہے ہمارے یہاں، لیکن وہ تو ایک ایسا دریا ہے کہ جہاں تمام دریے شہر عرب کی طرف جاتی ہے۔ سوچ رہے ہیں اتنا بڑا دریا، 9 لاکھ کا پہرا، کیوں، کس لیے؟ آل محمد پہ پانی بند ہو، صرف انہیں پانی بند کرنے کے۔ پھر اس کے بعد اگر امام حسین چاہتے ہیں تو دریا خود چل کر آتا، غلط ہے نہیں؟ اب لوگ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں اب آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ جی ہمارے رسول اللہ کے آبا و اجداد ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ٹھوکر سے مار کر آب زمزم کو ظاہر کر سکتے ہیں، آب زمزم کے چشمے کا فوارہ نکال سکتے ہیں، تو اگر امام حسین چاہتے تو آب زمزم نہیں، آب کوثر نکلتا، کیونکہ وہ آب کوثر کے مالک ہیں، ان کے قدموں کے نیچے سلسبیل کوثر بہتی ہے، سلسبیل کوثر بہتی ہے۔ ہم اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ یا حسین آج یہ سبیل ہم جو بیٹھاتے ہیں، یہ شربت کا نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ ہم یوں ہی نہیں کرتے، وہ اس لیے کیونکہ مولا حسین نے شب عاشور میں کہا تھا، فرمایا تھا مَا شربتم، کہ اے لوگو میرے تمام جتنے تم 72 آج تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، یہ تم شہدائے اعظم کہلاؤ گے، شہدائے اعظم کے اصحاب کہلاؤ گے، اور تم با عظمت، با عزت، با عرفت رکھتے ہو میری نظر میں،
तुम मेरे असहाब हो और अल्लाह ने तुम्हें चुना है। तो याद रखो मेरा ये पैगाम देते जाना कि जब भी कभी ठंडा पानी पियो, वहाँ शरीबत यानी शरबत का मिसाल दिया गया है कि अगर उसी चीज को लेकर आज यहाँ पर हम सबील बैठाते हैं। सबील कहते हैं कि हम सिर्फ दिखावा करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि हम वो दिखावा नहीं करते, हम तो दीन का दिखावा करते हैं। वो भी ऐसा दिखावा जो आप तमामी हजरात तक ये पैगाम पहुंच सके कि हम हुसैनी हैं। हम दरिया में गोते लगाते ही रह जाओगे और तुम्हें मिलेगा भी वही। तुम जिस चीज को खुद रसूल अल्लाह ने कहा था कि तुम कुरान में जिस चीज को तलाश करोगे तुम्हें वही मिलेगा। अगर तुम सिर्फ शिर्क तलाश करोगे तुम्हें हर जगह शिर्क और बिदअत की आयतें मिलेंगी, क्योंकि कुरान डिमांड करता है तुम मुझसे चाहो, पूछो, उसके बाद मैं तुम्हें वही चीज दिखाऊं। लेकिन अगर तुम कुरान में अहले बैत को ढूंढोगे, जी अगर तुम कुरान में अहले बैत को ढूंढोगे, सब्र को ढूंढोगे, सब्र के घराने को ढूंढोगे, सिरातल मुस्तकीम सच्चों के रास्ते को ढूंढोगे तो तुम्हें वही मिलेगा। तुम्हें वही मिलेगा, इससे हटकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं अक्सर यही कहती हूँ, आज भी मैं ये जुमले पेश कर दूँ अगर आप लोगों की इजाजत हो, कि जिसे लोग शिर्क कहते हैं उसे हम इश्क कहते हैं। हम शिर्क नहीं करते, हम तो ये बताते हैं कि देखो शिर्क असल में होता क्या है। शिर्क वो होता है जो अल्लाह से किसी चीज़ को मुआवजा करवा दे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि अल्लाह दिखते कैसे हैं, रहते। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे जितने पीर औलिया इकराम है वो कैसे दिखते हैं, जी तो ये शिर्क कैसे हो गया। हाँ, बिदअत लोग उसे कहते हैं जो नबी ने कभी नहीं किया, लेकिन नबी ने तो हमें रोकर बताया है, दिखाया है कि देखो मैं अपने हुसैन के गम में गिरिया करता हूँ, ऐ लोगों तुम भी ये सुन्नत अपनाओ, ये सुन्नत करो, ये सुन्नत की अदायगी किया करो। जी वही कहते हैं ना कि लोग जिसे शिर्क कहते हैं हम उसे इश्क कहते हैं, लोग जिसे बिदअत का नाम देते हैं हम उसे मोहब्बत का नाम देते हैं। और ये अहले बैत की मोहब्बत में हम तमामी हजरात यहाँ इकट्ठा बैठे। जी जनाब अली अकबर की बात हो रही थी, अर्ज़ करबला की तरफ मैं लेकर लौटती हूँ आप तमामी हजरात को कि जनाब अली अकबर जब तमाम लोगों को ये खबर हुई कि अब जो है मौला हुसैन ने फहरिस्त तैयार कर दिया, जनाब अली अकबर को भी इजाज़त नहीं थी कि आप जंग में जाएं। मौला हुसैन ने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन जनाब अली अकबर ने कहा था कि बाबा जान मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। आखिर भैया कासिम को इजाज़त मिल गई, यहाँ तक कि जनाब और मोहम्मद को इजाज़त मिल गई, मुझे भी इजाज़त दे दिया। उन्होंने फरमाया कि ए अकबर मैं तुझे इजाज़त नहीं दे सकता। कहा कि बाबा जान क्यों नहीं इजाज़त दे सकते? कहा इसलिए नहीं दे सकता कि तुम मेरे नाना जान की शरीक, तुम हम शक्ल पैगंबर, मैंने तो तुझे मांगा ही इसलिए है ताकि जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे मेरे नाना जान की याद आती है। जब मुझे याद आते हैं मेरे नाना जान, मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले तेरे चेहरे की ज़ियारत करता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था मैं सबसे पहले उठकर अपनी अम्मा की कदमों का बोसा लेकर मैं फौरन अपने नाना जान से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए पहुंच जाता। मुलाकात के लिए मैं, ताकि मैं उन्हें उनकी चेहरे अनवर की ज़ियारत कर सकूं। और जब तक मैं अपने नाना जान को ना देख लेता मेरा दिन नहीं गुजरता। ठीक उसी तरह मैंने अपनी दुआओं में जनाबे मांगा है, अपने नाना जान से मैंने सिफारिश की है, अल्लाह से मैंने दुआएं की है, बहुत सारी मैंने मिन्नतें की है। अब लोग कहेंगे कि ये मन्नत है ना, मैं यहाँ रुकती हूँ, लोग कहते हैं ये मन्नत क्या होता है, ये मन्नत करना ये सब है ना, शिर्क है, बिदअत है, हराम है। भाई आप, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि जिन लोगों ने मन्नत किया है, जिनकी मिन्नतें पूरी हुई हैं, बस आप उनसे जाकर पूछ लें।
قرآن اور حدیث کو ابھی آپ چھوڑ دیں، ہے نا، کچھ عشق ہوتی ہے، کچھ عقیدہ ہوتا ہے. میرے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط بنا لو، چٹان جیسا مضبوط بنا لو تاکہ کوئی اسے ہلا نہ سکے. جی، اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط کر لو، اگر تم حسینی ہو، سچے حسینی ہو، تو تم حسینیت پر باقی رہو، یزیدیت کی طرف مت لوٹو کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. جی، تو مولا حسین نے بہت ساری منتیں کی، اللہ سے مانگا، تب جا کر انہیں ایک ایسا بیٹا ملا جو ہو بہو ہمارے رسول اکرم کے جیسے. ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد یا علیہ وسلم. جناب علی اکبر کو پتا چلا کہ میرے بابا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے. انہوں نے بہت گریہ کیا اور کہا کہ بابا جان، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کا دلیر بیٹا یہ بتا سکوں کہ بھلے ہی میں، سنیں ان کے جملے سنیں، بھلے ہی میں شکل میں، صورت میں مصطفیٰ ہوں، لیکن میری جلالت مرتضیٰ سے کم نہیں ہے. میری جلالت میرے دادا کی جیسی ہے. میں بتا دوں کہ میں علی کا شہزادہ ہوں، میں علی کا شہزادہ ہوں، اور میرے بابا حسین ابن علی ہیں. انہوں نے اجازت مانگی، بہت مشکل سے انہیں اجازت ملی، بہت مشکل سے. بہرحال جب انہیں تیار کیا گیا، تلوار ان کے ہاتھ میں دی گئی، انہیں زرہ پہنایا گیا، انہیں امامہ پہنایا گیا، سب کچھ. تو خیموں سے تمام تر شہدانیوں نے انہیں روکا اور کہا کہ اے علی اکبر مت جاؤ، یہاں تک کہ 4 سال کی معصوم ننھی سکینہ، جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ، ان کا ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی کہ بھیا آپ نہ جائیں، کیونکہ جب آپ میرے پاس ہوتے ہیں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، آپ نہ جائیں. دیکھیے، اگر آپ کو رونا ہے تو آپ روکیے گا نہیں، کیونکہ میں نے اکثر کہا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں، یہ حدیث بھی ہے کہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ جہاں کہیں میرے بیٹے حسین کی مجلس عزا ہوتی ہے، میں وہاں حاضر رہتی ہوں، میں وہاں حاضر رہتی ہوں. میری آنچل ان تمام انہوں نے فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین نے فرمایا کہ میری آنچل ان تمام جتنی مستورات بیٹھی ہوتی ہیں، جتنی خاتون بیٹھی ہوتی ہیں، میری آنچل ان کے ایک ایک آنسو سے بھرنے لگتے ہیں، اور میں اپنی آنچلوں میں سمیٹ کر میں تا قیامت تک کے لیے میں باقی رکھوں گی ان کے آنسو. اور میزان عمل پر میں رکھوں گی کہ اگر کہیں ان کے عمل اگر کوڑے پڑ جائیں، ان کی اگر عبادتیں کم ہو جائیں، تو میں یہ آنسو رکھ کر میں اپنے نانا جان سے انہیں بخشواؤں گی. اور کل روز محشر جو میرے حسین کی عزادار ہوں گی، جو میرے حسین کی عزادار ہوں گی، تمام مستورات، تمام خواتین، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک میں ان تمام خواتین، تمام مستورات کا ہاتھ پکڑ کے جنت سے، باب سے لے کر جنت کے باغ تک داخل نہ کروں گی. میں فاطمہ اندر قدم نہیں رکھوں. یہ فاطمہ کی زہرا کی دعا ہے، جو فاطمہ انہیں دعا اگر دے دے کہ ان کے عزادار ہر سال بڑھتے رہتے ہیں، ہے نا، ہر سال بڑھتے رہتے ہیں. میری تمام بہنیں اس سے یہی کہتی ہیں کہ الحمدللہ کہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ اگر ہم بزم میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اٹھنے کا دل نہیں کرتا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ اور پڑھیے، لیکن میرے پاس وقت نہیں رہتا. جی، بات پڑھنے اور سنانے کی نہیں ہے، بات آپ کے دلوں میں محبت عطا ہوئی ہے.
امام جعفر الصادق جن کی ہم لوگ نیاز کرتے ہیں نا کھیر پوری کا، جی کنڈے کا نیاز دیتے ہیں، امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جن کے دلوں میں اگر خیر عطا کرنا چاہتے ہیں، جنہیں خیر عطا کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں میرے جد امجد آقا و مولا حسین شہید اعظم کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ تمام اماموں نے سنت والجماعت کے غیر متعلق امام بھی ہر سال محرم الحرام کا وقت آتا ہے اور وہ کالے لباس اختیار کرتے ہیں، کالے لباس اپنے تن پہ پہنتے ہیں۔ تھوڑا سا یہاں رکتی ہوں، پھر میں کربلا تک پہنچوں گی، میرا ٹاپک ہی ہے کربلا، انشاءاللہ میں وہاں تک ضرور پہنچوں گی جناب علی اکبر کی شہادت۔ لوگ کہتے ہیں کہ غم حسین تو ٹھیک ہے، یہ کالے لباس محرم میں ہی کیوں؟ بات محرم کی نہیں ہے، ہمیں کالے اور بدعت میں نہ تولا کرے۔ اگر کالے لباس ہم حسینیوں کو کچھ زیادہ ہی پسند ہے، کیونکہ اس کی شروعات رسول عربی سے ہے، یہی سنت ہم اپناتے ہیں، جی۔ بہرحال تو امام شافعی کالے لباس اوڑا کرتے، ابا پہنا کرتے، لوگ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھ لو شیعوں کا امام جا رہا ہے نا، تشیعوں کا امام جا رہا ہے۔ امام شافعی کے کانوں میں آواز ہے، انہوں نے کہا کہ سنو ادھر آؤ، کیا کہا تم نے ابھی؟ کہا کہ آپ نے کالے لباس پہن لیے، اب آپ تو شیعہ ہیں، جی مسلک پر بات آ گئی۔ کہا کہ اگر تم مجھے کالے لباس دیکھ کر میرے مسلک پر اگر تم تولتے ہو تو یاد رکھنا، اگر علی کی محبت میں اگر تم مجھے شیعہ کہتے ہو تو کہہ سکتے ہو، کیونکہ پھر مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے۔ یہاں بات میں اکثر کہتی ہوں کہ یہاں بات مسلکوں کی نہیں، حضرت وارث پر آئیے تو میں بتا دوں کہ وہ جب بھی محرم الحرام کا چاند اٹھتا، جی وہ تو اپنا جو ہے وہ احرام بدلتے نا، ہر وقت اپنے احرام کو خود اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتے ہیں، جی اپنے ہاتھوں سے، اپنے خود خاص خادموں کو بھی نہیں دیتے، کہتے کہ یہ میرا کام ہے، مجھ تک رہنے دو۔ تو بہرحال وہ احرام بدلتے ہی نہیں، کہتے کہ میں احرام نہیں ملتا ہے۔ جناب علی اکبر نے جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا کہ سکینہ یاد رکھنا، تمہارا بھیا دین کے کام کو انجام دینے جا رہا ہے، اور ویسے بھی تم سے تو ملاقات ہوگی، اب تو روز محشر ملاقات ہے، کہا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، بس تم صبر کرنا اور اپنے بھیا کو یاد کرتی رہنا، جب بھی کبھی تمہیں ضرورت پڑے، جناب سکینہ سے کہا کہ جب بھی کبھی تمہیں ضرورت پڑے بس تم مجھے یاد کر لینا، مجھے پکار لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا تمہارے۔ جبکہ جناب علی اکبر کو بھی پتا کہ یہ آخری وقت ہے، اس کے بعد میں کبھی بھی کسی کے لیے نصرت کے لیے نہیں آؤں گا، اب اگر آؤں گا تو روز محشر میں آؤں گا، اللہ کے حکم سے آؤں گا۔ جناب علی اکبر نے شہزادی سکینہ کو رکھا، جیسے ہی وہ خیمے سے باہر جانے لگے تمام مستورات نے رونا شروع کر دیا۔ جناب زینب ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لاتی، ان سے جب رخصتی ہو جاتی تو جناب ام کلثوم ان کا ہاتھ پکڑتی، ان سے پھر اجازت مل جاتی تو ان کی اماں جان ان کا ہاتھ پکڑ لیتی، کہتی کہ بیٹا نہ جاؤ۔ پھر جب آخر کار جناب علی اکبر نے دیکھا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں میری تمام مائیں بہنوں کے درمیان، تو انہوں نے سب سے کہا کہ میری جتنی بہنیں ہیں، میری جتنی مائیں ہیں، پھوپھی جان، خاص طور سے جناب زینب سے کہا کہ پھوپھی جان، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے دست ادب کا بوسہ دیا اور کہا کہ پھوپھی جان آپ نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، وہ احسان یہ ہے کہ آپ نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے راما کھانی کی تھی، ہے نا، جناب علی اکبر کا،
اس میں جملے آتے ہیں کہ جناب علی اکبر کے لیے خاص طور سے جناب عباس فرماتے ہیں، اس وقت فرماتے تھے کہ عباس کے جملے ہیں کہ علی اکبر کو میں کبھی بھی اپنا بھتیجا نہیں کہتا، انہیں بھی میں آقا کہتا، بیٹا بھی نہیں کہتا۔ آخرکار سیدہ زینب نے پوچھ لیا کہ تم اسے اپنا بیٹا کیوں نہیں کہتے، کیا بات ہو گئی، بھتیجا ہے تمہارا؟ کہا کہ جب بھی میں علی اکبر کو دیکھتا ہوں مجھے میرے نانا جان کی یاد آتی ہے، مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے نانا جان کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھوں، ان کے صورت کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور وہ تعظیم نہ کروں۔ کہا کہ یہ علی اکبر، جناب علی اکبر وہ ہیں جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہے، ایک ہی وقت میں حسین بھی ہے، ایک ہی وقت میں علی بھی ہے، اور سارے وقت میں عباس بھی ہے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے کہا اپنی پھوپھی جان کا ہاتھ پکڑ کے کہ آپ نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، پھوپھی جان نے کہا، جناب سیدہ زینب نے کہا کہ بیٹا اسے احسان نہ کرو۔ کہا کہ پھوپھی اماں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا۔ بس وہ قرآن کی آیت میں آپ تو بہت بڑی عالمہ ہیں، آپ تو دین کی عالمہ ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جو زمین میں جتنے سنگریزے ہیں آپ ان سب کا علم رکھتی ہیں، اور آسمان میں جتنے تارے سیارے ہیں سب کچھ ہے، جو کچھ ہے آسمان میں آپ ان سب کا علم رکھتی ہیں، پوری کائنات کا علم آپ رکھتی ہیں۔ تو یہ آیت میں آپ کے سامنے صرف عرض کر رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ احسان کا بدلہ کیا ہی ہے، صرف احسان ہے۔ تو آپ نے وہ جو مجھ پر احسان کیا تھا، مجھے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ انہوں نے اپنی اماں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ امی جان آپ نے بھی مجھے پالا، میری جتنی پھوپھی ہے، میری جتنی خالہ ہیں، وہ سب کی سب میری مائیں ہیں، میری مائیں نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ مجھے محبت دی ہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ مجھے شفقت دی ہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ مجھے آپ نے چاہا ہے پھوپھی جان۔ تو اگر میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اور محمد کو جنگ میں جانے کی اجازت دی، کیوں دی؟ صرف آپ اتنا بتائیں۔ کہا کہ میں نے اس لیے جنگ میں جانے کی اجازت دی کہ کل روز محشر میں اگر میری اماں مجھ سے پوچھ لے کہ ارے میرا بیٹا تنو تنہا تھا، دین اسلام کو بچانے جا رہا تھا، تو تمہارے بیٹے کہاں تھے زینب؟ تم نے اپنے بیٹے کو قربان کیوں نہیں کیا؟ اگر میری اماں جان نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں؟ ٹھیک اسی طرح انہوں نے جب یہ کہا تو جناب علی اکبر نے کہا کہ پھوپھی جان ٹھیک ویسا ہی میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں۔ کیا جملے ہیں! کہا میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، پھر مجھے تو آپ جانے کی اجازت دے سکتے ہیں نا کہ آپ کے بھیا حسین کے لیے، آپ کے بھیا حسین کے پیچھے پیچھے میں بھی شہادت نوش فرمانے جاتا ہوں۔ جناب زینب سر جھک گئے، انہوں نے کہا روتے روتے انہوں نے کہا کہ اجازت۔ اپنی اماں سے بھی کہا کہ آپ بتائیں، آپ نے جناب علی اصغر جو سب سے چھوٹا سا حجت ہے نا، سب سے اتنا زیادہ چھوٹا ہے کہ سب سے کم عمر کا جناب علی اصغر کو آپ جانے کی اجازت دیں گی، آخری حجت ہوں گے۔ یہ مولا حسین نے فرما دیا تھا کہ اصغر میرا آخری حجت ہوگا۔ تو جب آپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتی ہیں تو پھر آپ مجھے اس بیٹے کو اکبر کو کیوں نہیں جنگ میں جانے کی اجازت دی؟ سب لوگوں نے کہا کہ اب ہم اجازت دیتے ہیں، آخری سلام کریں۔ جیسے ہی جناب علی اکبر خیمے سے باہر آئے، مولا حسین ان کے گھوڑے کو لے کر تھامے ہوئے، مولا حسین کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ مولا حسین نے انہیں گھوڑ پر سوار کروایا، شہسوار بنے، اور جناب زینب کو مولا حسین نے کہا کہ آپ ٹیلہ زینبیہ جو آپ کا قلعہ ہے آپ وہاں چلے جائیں، اور وہاں جا کر آپ یہ منظر کشی کرنا
کیونکہ مجھے بار بار آپ کو یہی یاد دلانا ہوگا کہ اس عرض کربلا کی تمام داستان جب آپ واپس مدینے جائیں تو آپ تمام تر مدینے والوں کو ضرور بتانا کہ عرض کربلا میں کیا ہوا تھا، عرض کربلا میں کس طرح سے میرے لاشے کو پامال کیا گیا، عرض کربلا میں کس طرح سے میرے بیٹوں کو شہید کیا گیا، عرض کربلا میں کس طرح سے میرے تمام شہزادوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے پورے خانوادے کو لوگوں نے ناحق قتل کر دیا۔ جناب زینب ٹیلے پر چلی گئی، جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے، بس آخری سلام کہنا تھا، سلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ انہوں نے سلام کیا، گھوڑے کو دھیرے دھیرے رفتار دے رہے تھے، آگے آگے بڑھ رہے تھے، ایک ایک قدم، جس طرح گھوڑے کے ایک ایک قدم بڑھتے اسی طرح سے پیچھے سے مولا حسین کے ایک ایک قدم بڑھتے، ایک ایک قدم بڑھتے۔ جیسے جیسے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آگے بڑھتی گئی، علی اکبر کے کانوں میں آواز آتی تھی، دو آواز آتی تھی، ایک گھوڑے کے ٹاپوں کی اور ایک مولا حسین کے قدموں کی۔ آخر کار انہوں نے مڑا اور دیکھا کہ میرے بابا پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ وہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، ویسے ہی جناب علی اکبر گھوڑے سے اتر گئے اور گھوڑے سے اتر کر انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے بابا جان، آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں، کیوں چلے آ رہے ہیں آپ؟ آخر تو آپ نے بھی مجھے اجازت دی ہے، آپ نے اجازت دی ہے تبھی تو میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم میرے واحد ایسے بیٹے ہو، میں نے ابھی بھی تم سے کہا کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ میں تجھ سے جدا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ابھی تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں پھر سے دوبارہ اپنے نانا جان سے میری جدائی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی علی اکبر نے سنا، اپنے بابا جان کو گلے لگا لیا اور کہا کہ بابا جان آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، کل روز محشر آپ اپنے نانا جان کو بھی دیکھیں گے اور مجھے بھی دیکھیں گے، ایک ساتھ آپ دیکھیں گے۔ کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا جب بھی تم جنگ کرو، ان یزیدیوں کو فرنار کرو، تو اپنے بابا جان کو مڑ مڑ کے ضرور دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کے ضرور دیکھتے رہنا، کیونکہ میں سمجھوں گا کہ آخری وقت میں تیری زیارت کر سکوں، اور اصل میں تیری زیارت نہیں، اپنے نانا جان کی میں آخری زیارت کر رہا ہوں، کیونکہ اب میری جدائی تجھ سے تو ہو رہی ہے، لیکن اصل میں میری جدائی میرے نانا جان سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے گھوڑ سوار بنے اور جا کر انہوں نے میدان جنگ میں گئے، اور اکثر جناب علی اکبر جو تھے اکثر وہ نقاب اپنے چہرے کو ڈھانپا کرتے تھے، ابا کے دامن سے اپنے چہرے کو وہ ایسے نقابت کر لیا کرتے، نقاب کر لیتے، نقاب اوڑھ لیتے، چہرے کو ڈھانپ لیتے۔ ہمیشہ ہی یزیدیوں میں گئے، جب اعلان ہوا کہ علی اکبر اب آ رہے ہیں، علی اکبر ابن حسین ابن علی، تو تمام یزیدیوں نے کہا، مولا حسین کو دور سے ہی آواز دے کر کہا کہ اے حسین تجھے اور کوئی نام نہیں ملا؟ سنیں ان کے جملے سنیں، استغفر اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے اور کوئی نام نہیں ملا؟ دنیا میں تو اور بھی نام ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے خود اتنے سارے علی آئے اور پھر ایک اور علی، ہم سے تو وہ علی برداشت نہیں ہوا۔ سنیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے تو وہ علی برداشت نہیں ہوا جو آج تک ان سے لے کر دشمنی کربلا تک آئی ہے۔ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو علی کے، اصل میں تو ہم علی کے دشمن ہیں، انہوں نے ایسا کہا۔ جب یہ کہنا تھا مولا حسین نے کہا، سب لوگ کہنے لگے کہ پھر سے علی آ گیا، علی اکبر، علی اصغر، جی یہ اتنے سارے علی اور کوئی نام نہیں ملا۔ مولا حسین نے فرمایا
کہ اے بد نسب بد حسب کے اولاد، سنیں اے زنا زادوں کے اولاد، تم اتنے سارے علی سے، ابھی تم اس علی سے پریشان ہو رہے ہو؟ تم میرے تمام جتنے بھی بیٹے علی ہیں، 18 ہی سب کے سب علی ہیں، ہے نا؟ یہ منقبت میں ایسے ہی نہیں لکھا گیا کہ ہیں 18 بنی ہاشم شہزادے، یہ سارے کے سارے علی ہیں اصل میں، جی 18 بنی ہاشم نہیں ہے، یہ سارے کے سارے علی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سن اے بد نسب ماؤں کے اولاد، سن لو، یہ تو میرا ایک بیٹا علی اکبر ہے، دوسرا بیٹا علی اصغر، اگر میرے ایسے ہزاروں لاکھوں ایسے 100 بیٹے بھی اگر ہوتے، میں ان سب کا نام علی رکھتا۔ تجھے علی سے بغض ہے، لیکن مجھے تو میرے بابا علی سے محبت ہے۔ تو جیسا ہی انہوں نے کہا، جناب علی اکبر نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ آواز جب سنی سارے لوگوں نے تو کہا کہ یہ رسول اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا کہ اے نوجوان بچے، ذرا اپنا چہرہ تو دکھا۔ جب سارے لوگوں نے چہرہ دیکھا، کہا کہ تم نے میرے خطبے کا کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، چہرے پر تو اثر ہو جائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے ابا کو ہٹایا اپنے چہرے سے، سب نے دیکھا اور کہا کہ ارے یہ تو رسول اللہ جیسے، وہ بہو رسول اللہ جیسے۔ سارے بابا سے بلند درود پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سارے لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ ارے یہ تو ہم شکل پیغمبر ہے، کیا یہی ہے وہ علی اکبر؟ لیکن پھر بھی ان ملعونوں نے ایک نہ سنی۔ اب کہا کہ اے بچے، اب ذرا جنگ تو کر کے دکھا، بہت تو ہم نے تیری باتیں سن لی۔ کہا کہ چلو، تمہیں ابھی بھی میرے خطبے کی قدر نہیں، کوئی بات نہیں، تمہیں ابھی بھی رسول اللہ کے چہرے انور پر ابھی بھی تم فدا نہیں ہوئے، ابھی بھی تم نہیں لوٹ آئے حق کی طرف، کوئی بات نہیں۔ اب تمہیں میں نے تو صورت مصطفیٰ دکھائی ہے، جی سیرت حسین دکھائی ہے، اب تم ذرا مولا علی کی جلالت کو دیکھ لو، قہر جلی کی جلالت کو دیکھ لو۔ انہوں نے اس طرح سے تیری وہ تلوار، انہوں نے اپنی جوہر دکھائی، اس طرح سے انہوں نے دکھایا، اس طرح سے کہ وہ تلوار جب چلاتے تو ایسا لگتا کہ مولا کائنات کا انداز ہو۔ جب وہ ایک ہاتھ سے خنجر جب مارتے کسی یزیدی کو تو ایسا پتہ چلتا کہ عباس کا نشانہ ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آخرکار ملعونوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، سب نے کہا کہ دیکھو، ایک ایک کر کے جاؤ گے، تم سب کی جانیں نکل جائے گی، روح نکل جائے گی، بہتر ہے کہ تم سب ایک ساتھ وار کرو۔ سب نے ایک ساتھ تیر کی بارشیں بوچھار کرنا شروع کر دیا، تیز وہ تلوار چلانے شروع کر دیے، اور پیچھے سے کسی ظالم نے اس طرح سے غرز مارا، اس طرح سے نیزہ مارا کہ سیدھا جناب علی اکبر کے پشت سے ہوتا ہوا، کلیجے کو پار کرتا ہوا آگے کی طرف بڑھ جاتا، یعنی وہ ڈائریکٹ ان کے سینے پر لگا، اور ان کے سینے پر جو اس طرح سے نیزہ مارا کہ ان کی کلیجے سمیت سینہ آر پار ہو گیا، آر پار ہو گیا، اور جناب علی اکبر گھوڑے سے گر گئے جناب علی اکبر۔ مولا حسین کو آواز دی کہ اے بابا جان، آج آپ کا بیٹا، آج آپ کا علی اکبر گر گئے، آج آپ کے علی اکبر کو لوگوں نے ایسا نیزہ مارا ہے کہ میرے سینے میں بہت تکلیف ہے، اے بابا جانا فوراً آ جائیں۔ وہ پکارنے لگے اور آخری سلام بھی پیش کیا، منی علیک السلام یا ابا عبداللہ الحسین۔ مولا حسین کیسے جناب علی اکبر کے پاس پہنچے،
किस तरह से पहुंचते, कभी गिरते कभी उठते, कभी गिरते कभी उठते, फिर गिरते फिर उठते, और इतनी देर लगी उन्हें पहुंचने में। वो हुसैन जब जनाब कासिम के लिए वो फौरन दौड़ गए थे, जनाब कासिम को अपने कांधों पर लाश उठाते हुए लेकर आए खेमे तक, वही हुसैन जनाब अली अकबर के लिए उनके एक एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मौला हुसैन ने बहुत मुसीबत में आकर उन्होंने कहा कि या अल्लाह, ये मेरे अली अकबर की शहादत है, इसे कबूल अता फरमा, और मैं तेरे सामने शुक्र अदा करता हूँ और मैं सब्र अदा करता हूँ। मौला हुसैन जैसे तैसे जैसे भी करके जनाब अली अकबर के पास पहुंचे, कहा कि ए अली अकबर, उन्होंने अपने अपने रानों पर, अपने जांघों पर जनाब अली अकबर के सर को रखा और कहा कि ए अली अकबर, उठ जा मेरे प्यारे लाल, अपनी आंखें खोल कर, मुझे तेरी आखिरी जियारत करनी है और तू भी मेरी आखिरी जियारत कर, क्योंकि अब जो है, अब ये आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है मेरा। अब उसके बाद अब मुलाकात होगी तो एक बहुत अरसे के बाद, और वो मुलाकात रोज़े महशर का दिन होगा, रोज़े महशर की घड़ी होगी। अपनी आंखें खोले। जैसे उन्होंने आँख खोला, मौला हुसैन ने उनके सीने पर हाथ रखा, उन्होंने ही गहरी सांस ली और कहा कि बाबा जान, मुझसे अब ये सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है, क्योंकि कमबख्त ने ऐसा नेज़ा मारा है, ऐसा नेज़ा मारा है कि मेरे सीने बीच से दो चाक हो गए, और मलून ने जिस तरह से मुझे नेज़ा मारा है, मेरे कलेजे पर जाकर लगा, मेरे कलेजे पर जाकर लगा है, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा जान, एक छोटी सी जहमत आपको दूंगा। कहा कि क्या जहमत दोगे मेरे लाल, बताओ क्या मैं कर सकता हूँ। कहा कि ये जो नेज़ा है, ये शहादत मेरे लिए अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, मेरे नाना जान से मुलाकात का जरिया है, मेरी दादी अम्मा से मुलाकात का जरिया है, और यहाँ तक कि मेरे चचा इमाम हसन से मुलाकात का जरिया है। बस मैं यही कहूँगा, मुझे उस पर जरा भी मलाल नहीं है, क्योंकि मैं हुसैन का बेटा हूँ, और मैं हुसैन का बेटा इस बात की गवाही दूंगा कि मैंने दीने राह हक के खुदा में मैंने अपनी जान कुर्बान की है। बस ये नेज़ा मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, हो सके तो मेरे सीने से ये नेज़ा निकाल दे, मेरे सीने से ये नेज़ा निकाल दे। जैसे ही मौला हुसैन नेज़े को कस के पकड़ते, निकालने की कोशिश करते, वैसे ही नेज़ा समेत जनाब अली अकबर का लाशा उठता चला जाता। फिर वो सोचते कि नहीं निकालते, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है मेरे बेटे को। वैसे ही वो या अली मदद कहकर पुकारते, तभी वो कहते कि बहुत तकलीफ हो रही है। वो अपनी अम्मा जान को पुकारते, उनकी अम्मा जान के कानों में जनाब अली अकबर की रोने की सदा, चीखने की सदा आती। वो मुसल्ले पर बैठी है और वो फरमा रही है कि हाय, ये कौन सा वक्त है, ये कैसी घड़ी है कि किसी की शहादत होती भी है, ऐसे होती है कि मेरा बेटा मुझे आवाज लगा रहा है, लेकिन मैं एक बेकस माँ, मैं उसके पास भी नहीं जा सकती। जब किसी भी, मैं यहाँ रुक कर कुछ चंद जुमले पेश करूं कि अगर हमें तकलीफ होती है, आप मेरी माए हजरात यहाँ ज्यादा बैठी हुई है, आपके भी नौजवान बेटे होंगे, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अर्ज़े करबला की जब भी दास्तान सुने तो आप अपने ऊपर रख कर सुने, रख कर याद करें, तब आपको गमे हुसैन पता चलेगा, अर्ज़े करबला का असल वाक़या पता चलेगा। कि आप अपने ऊपर रख कर देखें कि कोई भी आपका जवान लाल, जवान बेटा जब आपके पास आता है, तकलीफ में रहता है, आपके पास आता है, आपकी गोद में सर को रख कर खूब रोता है। अगर उसे बहुत परेशानी होती है और वो कहता है अम्मा आज मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपने सीने से लगा ले, मुझे अपनी दामन में छुपा ले, मुझे अपनी गोद में सुला ले। आप ये कह सकती है कि आप तुम्हारी हजरात माए हजरात है, लेकिन उस माँ का क्या कि जो अपनी अम्मा को पुकारता, लेकिन
कि अम्मा वहां ना जा सकी। खुद जनाब ज़ैनब फरमाती कि मैंने जिसे नाजों से पाला था, मैंने जिसे नाजों से पाला था, अपनी गोद से नहीं उतारती थी ताकि इसके पाँव गंदे ना हो जाए या इसके पाँव में कुछ चुभन ना हो जाए। आज वही लोगों ने, मलूनों ने मेरे अली अकबर को घोड़े से गिरा दिया, मेरे अली अकबर को नेज़ा मार दिया। मौला हुसैन बहुत कोशिश करते, एक हाथ जमीन, गरम रेतीली जमीन पर रख दे। क्या समझ सकते हैं कि उस जमाने की 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम असर आशूर में जिस तरह के वाकयात हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि तेज तपती हुई गर्मी का मौसम आज तो कुछ भी नहीं है, वो दहकती हुई रेतीली जमीन। मौला हुसैन वो फरमाते कि अगर कोई आम इंसान अगर नंगे पांव अगर रख दे अपने कदम को, उसकी चमड़ी उधर जाए, उसकी चमड़ी उधर जाए। तो आप सोचे मौला हुसैन ने, वो हुसैन का हाथ जिससे रसूल अरबी उनके हाथों का बोसा लेते और फरमाते कि जब मैं अपने हुसैन के हाथों का बोसा लेता हूँ, चूमता हूँ, सूंघता हूँ, तो मुझे जन्नत की खुशबू आती है। वो हाथ हुसैन इब्ने अली का रेतीली तपती हुई जमीन पर पड़ा है और एक हाथ से नेज़ा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ना निकलता। आखिरकार जनाब अली अकबर ने मौला हुसैन के हाथ को रोक लिया, नेज़े को पकड़ लिया और कहा कि बाबा जान, ये कल रोज़े महशर मेरी पहचान होगी कि जब कोई ऐसा लाशा आएगा रोज़े महशर में, अली अकबर का जब नाम लिया जाएगा, पुकारा जाएगा, अहले महशर अब हुसैन का वो बेटा आ रहा है जो 18 साल का नौजवान करियल जवान है, जिसने नेज़े खाकर दीन इस्लाम को जिंदा किया, दीन इस्लाम को बचाया। ऐ लोगों देख लो आज वो अली अकबर कैसे आएगा। तो ऐ बाबा जान, मैं वादा करता हूँ आज ये नेज़ा मेरे अंदर ही रहने दे, ताकि कल रोज़े महशर सबको ये पता चले कि ये हुसैन का बेटा और हम शक्ल पैगंबर है, जिसे लोगों ने हुसैन के बेटे को नहीं बल्कि रसूल अरबी के सीने पर नेज़ा मारा है, जो आज ये कलेजा भी नेज़े में समेत है और नेज़ा समेत कलेजा मुझे ऐसे ही रहने दे, मुझे ऐसे ही मेरी शहादत होने दे। आज मैं अली अकबर, मेरा आखिरी सलाम बस मेरी अम्मा तक पहुंचा दीजिएगा। अली अकबर फरमा रहे हैं कि मैं इतना बेकस बेटा हूँ जो आखिरी सलाम मैं अपनी अम्मा को भी पेश नहीं कर सकता, खुद से मैं पेश नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा आखिरी सलाम मेरे अम्मा को जरूर पहुंचाना और खास तौर से मेरी फूफी अम्मा जान जनाब ज़ैनब तक जरूर पहुंचाइएगा और कहिएगा कि वो अली की बेटी है जिन्होंने इस्लाम को जिंदा किया था। आज मैं ज़ैनब का बेटा, अली अकबर हुसैन का बेटा, आज मैं फिर से मैं दीन इस्लाम को जिंदा कर रहा हूँ। ये कहते ही जनाब अली अकबर की शहादत हो गई, रूह परवाज हो गई इमाम हुसैन के जानों पर, और उन्होंने कलेमात पढ़कर उन्होंने फरमाया कि या अल्लाह, मैं तेरी रजा में मैं राजी हूँ, क्या तू मुझसे राजी है? मैंने अब तक मैंने अली अकबर को देख लिया, अब तू मुझसे राजी हो जा, बस ये मेरे अली अकबर को तू राजी कर ले। ये आखिरी शहादत थी जो मैंने पढ़ दी। कहा गया कि जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ी थी। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है, दुआ है, खास तौर से इल्तिजा है कि आपने जितना गिरिया किया, मौला हुसैन के बज़्म में आप लोगों ने इकट्ठा हुए, आप लोग आए, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके एक एक आंसू का अज्र सैयदुल निसाइल आलमीन कल रोज़े महशर में ज़रूर अता करें। आमीन इलाही आमीन। कल रोज़े महशर में जिस तरह आज हम इस तरीके से बज़्म हुसैन की मजलिस अज़ा में बैठे हुए, जनाब सैयदा के बेटे की मजलिस अज़ा में इकट्ठा बैठे हुए, इंशाअल्लाह ताला कल रोज़े महशर में भी पंजतनी चादर में भी इसी तरह इकट्ठा बैठे इंशाअल्लाह।
میں یہی کہوں گی آپ تمامی وارثی رضا خانہ کی جتنی خواتین ہیں خاص طور سے بانی محفل بانی مجلس کی جو جتنی شہزادی ہیں بانی مجلس، میں سبھی سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اپنے اپنے دلوں میں مولا حسین اور ان کے خانوادے کی شہادت اپنے دلوں میں اس طرح سے بیٹھا لے کہ آنے والے وقتوں میں آنے والے دور میں آج کے یزیدی آپ کے کردار پر نہ انگلی اٹھا سکے، نہ آپ کے عقیدے کو بدل سکے اور نہ ہی آپ کے ایمان کو ہلا سکے، کیونکہ میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ ایمان اپنا طوفان جیسا بناؤ، عقیدہ اپنا طوفان جیسا بناؤ، عقیدہ اپنا اتنا چٹان جیسا مضبوط کر لو کہ کوئی اسے ہلا نہ سکے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ ذکر شہادت کیوں کرتے ہو، غم حسین میں کیوں روتے ہو، زندوں پر رویا نہیں جاتا۔ ارے شہادت تو معراج ہے نا، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ ہم شہادت پر نہیں روتے، شہیدوں پر نہیں روتے، بلکہ اس زندوں پر روتے ہیں، ان کی مصیبت پر روتے ہیں، ان کی مصیبت پر دنیا کرتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ آیت بتائیے گا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ لوگ کہتے ہیں خبردار انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ رسول اللہ نے رویا، ہم رو رہے تو سنت مستقبی ہوتی ہے۔ سیدہ زینب نے مجلس عزا کیا تھا عورتوں میں، آج مردوں میں زیادہ تعداد ہے، میں یہی کہتی ہوں عورتوں میں بھی تعداد بڑھائیے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ مجھے بلائیں، نہیں، عورتوں میں بھی کیونکہ یہ جناب زینب کی سنت ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا چلتا کہ عرض کربلا میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ یہ جناب زینب کی دعا تھی کہ دربار یزید میں انہوں نے کہہ دیا تھا، ایک جملے پیش کر دوں، انہوں نے کہہ دیا تھا اے یزید تو آج مجھ پہ ہنس رہا ہے، تیرے درباری مجھ پہ ہنس رہے ہیں، تو سن، اسے رسول اللہ کی شہزادی کہتے ہیں۔ جی میں آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھیا کے ذکر سے زمین و آسمان پھیل چکا ہے، بھر چکا ہے۔ آپ لوگ دیکھیے ہر جگہ محرم آتے ہی مجلس عزا شروع، ہر جگہ رونا گریا کرنا شروع، کیوں؟ یہ سیدہ کی دعا تھی، جناب زینب کی دعا تھی، جناب فاطمہ کی دعا تھی، اور یہی دعا اب تمامی حضرات تک بھی پہنچتی ہے، اور یہی دعا تا قیامت تک ہم پر بنی رہے۔ آمین الہی آمین۔ اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالا کرے، مودت ڈالا کرے کہ یہ پنجتن ہے۔ جی یزید تھا نا، جو مردہ ہو گیا اسے ہم نہیں مانگتے، نہ کبھی مانگیں گے، ہم تو اللہ والے ہیں۔ جو اللہ بھی قدیم ہے، قدیم تھا، قدیم رہے گا، اسی طرح اللہ کے اہل بیت بھی تھے، ہیں اور رہیں گے، تو ہم ان سے مانگتے ہیں، جی ان سے ہم گریا کرتے ہیں۔ بس میں یہی کہوں گی آپ تمام حضرات سے کہ اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت جلائے رکھیں، مسلکوں کو پیچھے چھوڑیں، مقصد کو آگے رکھیں، اور وہ ہے مقصد اہل بیت۔ میں اپنی تقریر یہی ختم کرتی ہوں، کافی وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر کبھی ملاقات ہو۔ مولا سب کو سلامت رکھے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتہ الرحمن الرحیم۔